آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواہ البخاری و ابو داود والنسائی. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں تم لوگوں کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں جن کی نبوت برحق ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور تم میں سے امامت وہ کروائے جسے قرآن زیادہ آتا ہو. میرے والد فرماتے ہیں کہ پس لوگوں نے جب دیکھا تو مجھ سے زیادہ قرآن کسی اور کو نہ آتا تھا تو انہوں نے مجھے ہی امامت کے لیے آگے کیا، جبکہ میں اس وقت 6 یا 7 سال کا نوعمر بچہ تھا. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. باجماعت نماز سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث کو یہاں بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ نوعمر بچے کی امامت بھی اگر اس کو نماز پڑھانی آتی ہو تو درست ہے اور اس کے پیچھے نماز درست ہوگی. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 یا 7 سال تھی اور یہ ابھی بلوغت کی عمر نہیں، لیکن چونکہ باقی لوگوں میں مجھے قرآن زیادہ آتا تھا اس لیے انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں امامت کے لیے آگے کیے. دوسری بات جو معلوم پڑی وہ یہ کہ کل بھی وہ حدیث گزری تھی کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا علم زیادہ ہو وہ امام بنے، اور پھر اگر وہ اس علم میں برابر ہوں تو جس کے پاس اللہ کے رسول کی سنت کا علم زیادہ ہو اس کو امام بنایا جائے. اس میں بھی برابر ہوں تو پھر ہجرت یا اسلام کی میں جو قدیم ہو اس کو امام بنایا جائے. اور پھر بھی اگر یہ ساری صفات بھی برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بنایا جائے. تو عمر کا معاملہ یہ بہت بعد میں ہے، علم اور فضل یہ پہلے ہے. خواہ علم میں اگر بڑے لوگ کسی بچے سے کم ہیں تو حقدار یہ ہے کہ وہ بچہ نماز کی امامت کرائے کیونکہ علم میں وہ زیادہ ہے. بعض فقہا کے نزدیک بلوغت کی جو شرط ہے کہ بالغ کے بغیر وہ امامت نہ کروائے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح فرمان میں امام کی بلوغت کی شرط ذکر نہیں ہوئی. اس لیے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو اس کی امامت نابالغ کروا سکتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانی آتی ہو اور قرآن مجید کا علم ہو. اسی طرح متعدد احادیث میں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ایک بستی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک چھوٹے صحابی جو تھے، جو بچے تھے، ان کو قرآن مجید کے زیادہ علم ہونے کی وجہ سے امام مقرر کیا تھا اور وہ نماز پڑھاتے تھے. اور چونکہ معلوم ہے اس وقت غربت کا دور بھی تھا تو لباس مکمل نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے پاس اوپر پہننے کو ایک جبہ تو سا تو تھا لیکن نچلے دھڑ پر پہننے کے لیے کوئی شلوار یا تہبند ٹائپ چیز نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے تو بعض اوقات ہوا وغیرہ چلنے سے لباس بے ترتیب ہو جاتا. تو ایک خاتون نے گزرتے ہوئے بستی والوں کو کہا کہ تم نے امام جو مقرر کیا ہے اس کے لیے لباس تو پورا کر لو. تو کہتے پھر میرے علاقے کے لوگوں نے میرے لیے لباس سلوایا. تو چھوٹے بچے کی امامت جائز ہے، درست ہے، وہ فرض نماز کے لیے ہو یا نفل نماز کے لیے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تقریری احادیث میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا گیا اور آپ نے
اس کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، ثابت ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی بچہ امامت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی، خاص طور پہ یہ مسئلہ رمضان المبارک میں بڑا چھڑتا ہے کہ بعض مقامات پر جو تراویح پڑھانے والے امام ہیں وہ کچھ عمر میں کم ہوتے، ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے تو ہماری تراویح نہیں ہوتی، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ خود ساختہ ہے۔ فرض نماز بھی نابالغ امام کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔